رویہ بدل لو تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے، اور اس ذرا سی تبدیلی سے تم اپنے لیے دنیا کے ہر گوشے، ہر جگہ کو عبادت گاہ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ عبادت عمل صالح اور نیکی کے مفہوم میں یہ وسعت دیکھنی ہی ہو تو ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کا مطالعہ فرمائیے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کاموں کی نشاندہی فرمائی۔ مثال کے طور پر اس حدیث کے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے نیکی کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک مشہور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ متعدد حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے مختلف حضرات نے یہی سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے ہر ایک کے جواب میں مختلف عمل ذکر فرمایا، کہیں جہاد، کہیں ذکر عبادت، کہیں کھانا کھلانا، کہیں سلام۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف واعظ اور معلم ہی نہ تھے بلکہ مربی اور نفسیات دان حکیم بھی تھے۔ اس لیے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے تقاضوں کے پیش نظر یا پھر خود سائل کے حالات اور کمزوری کو سامنے رکھ کر مختلف جوابات ارشاد فرمائیں۔ مثلا اگر دشمن سے مقابلہ درپیش تھا تو آپ نے جہاد کو سب سے افضل نیکی قرار دیا۔ اگر غربت اور فقر و فاقہ کا دور تھا تو آپ نے محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کو سب سے بہتر عمل بتایا۔ اسی طرح اگر سائل کے اندر دوسری خوبیاں تو پائی جاتی تھی مگر وہ ذکر و تسبیح میں سستی کرتا ہے تو اس سے سمجھایا کہ تمہارے لیے افضل عمل یہ کہ تم ذکر کیا کرو۔ یا وہ عبادت تلاوت میں خوب مستعد تھا مگر اس کی طبیعت میں بخل کا غلبہ تھا تو اس کے لیے آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا عمل تجویز کیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کو آپ سب سے بڑا نیکی قرار دیا۔ اس لیے کہ بھائی اسلام جو ہے نا کیا ہر نیکی کو، اٹھنے بیٹھنے کو، کھانا کھانے کو، اٹھنے کیا پینے کو اور سونے کو، اسی طرح ہر عمل کو نیکی بنانے کی یعنی کہ نیک ہی بنانے کی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس لیے ہم ہر کام جو بھی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے تو نیکی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اعمال پر باتیں برآمد کرنے کی